آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو اللہ کی رحمت کی بے مثال وسعت کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو ہمیں قیامت کے دن کے ایک ایسے منظر میں لے جاتی ہے جہاں ایک گناہگار بندے پر اللہ کی شفقت اس طرح برستی ہے کہ سننے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ چلیے اس امید سے بھرے واقعے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کے گناہ اور غلطیاں صرف معاف ہی نہ ہوں بلکہ نیکیوں میں بدل دی جائیں؟ یہ سوال اس پوری کہانی کا دل ہے اور اس کا جواب اللہ کی رحمت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے قیامت کے اس منظر کا تصور کرتے ہیں جہاں حساب کا وقت قائم ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دن بڑا ہی ہیبت ناک ہوگا۔ ہر طرف ایک خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت ہوگی۔ ہر شخص اپنے نام اعمال کے حساب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسی دوران اللہ رب العزت ایک شخص کو اپنے حضور بلائیں گے اور حکم دیں گے کہ وہ اپنا نام اعمال یعنی اپنے اعمال کا صحیفہ خود پڑھے۔ ذرا سوچیے اس لمحے کے بارے میں جب کسی کو اپنی پوری زندگی کا کچا چٹھا خود اپنی زبان سے پڑھنا پڑے۔ اب آتا ہے گناہوں کے حساب کا وہ مرحلہ جہاں بندے کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے۔ جب وہ شخص اپنا نام اعمال کھولے گا نا تو دیکھے گا کہ اس میں اس کی زندگی کا ہر چھوٹا اور بڑا گناہ درج ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جسے وہ بھول گیا ہو، مگر وہ کتاب اسے یاد دلائے گی۔ اللہ کے ذات کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو پڑھنا آسان تو نہیں۔ وہ شرمندگی اور حیا کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ اسے شاید یہ لگے گا کہ بڑے گناہوں کو چھپا لینے سے وہ سزا سے بچ جائے گا۔ وہ پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اپنے سارے چھوٹے گناہوں کو بیان کر دے گا۔ جب کتاب ختم ہوگی اور وہ خاموش ہوگا تو اس کا دل خوف سے دھڑک رہا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اور پھر مایوسی کے اس لمحے میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، اے میرے بندے، یہ جتنے گناہ تو نے پڑھے ہیں میں نے ان سب کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے اس منظر کو، جس بندے کو سزا کا خوف کھایا جا رہا تھا اسے وہ انعام مل رہا ہے جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے یہ تبدیلی ہوئی۔ وہ سارے گناہ جن کا اس نے اقرار کیا، جن کی وجہ سے وہ شرمندہ تھا، انہی گناہوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے نیکیوں کے خانے میں ڈال دیا۔ یہ صرف معافی نہیں بلکہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ اس کی شرمندگی اب حیرت اور امید میں بدل جائے گی۔ وہ فوراً کہے گا، اے اللہ، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں جو میں نے شرم کے مارے پڑھے ہی نہیں تھے۔ اب اسے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش وہ اپنے بڑے گناہ بھی پڑھ لیتا تاکہ وہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے۔ اس واقعے کا اثر صرف اس بندے پر ہی نہیں بلکہ جب اسے بیان کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کیا اثر ہوا وہ بھی دیکھیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے تو اپنے رب کی رحمت کا تصور کر کے آپ اتنا مسکرائیں کہ صحابہ کرام نے آپ کے دندانے مبارک دیکھ لیے۔ یہ مسکراہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی خوشی کا باعث ہے۔ تو اس پورے واقعے کا پیغام کیا ہے؟ مطلب ہم اس سے کیا سیکھیں؟ پیغام یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کی تعداد نہیں دیکھتا، وہ صرف بندے کی شرمندگی اور واپسی کو دیکھتا ہے اور پھر اپنی رحمت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب ہمارا رب اتنا رحیم اور کریم ہے، جب اس کی رحمت